دریائے فرات کا خشک ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی کی جانب اشارہ ہے۔ اسی دریا کے خشک ہونے کے بعد دنیا کی آخری جنگ ہرماڈون آرمگڈن جنگ کا آغاز ہوگا، جسے قیامت کی باقی نشانیوں کی طرح اس نشانی کے بارے میں بھی حضرت محمد علیہ السلام نے فرما دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دریائے فرات سونا نہ اگل دے، یعنی دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے۔ اس سونے کی وجہ سے ایک خوفناک جنگ چھڑے گی جس میں 100 میں سے 99 شخص مارے جائیں گے، جبکہ ہر شخص کی یہ سوچ ہوگی میں اس جنگ سے صحیح سالم نکل کر اس سونے کو حاصل کر لوں گا۔ ایک اور روایت میں بھی بیان ہوا کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے پہاڑ کو ظاہر کر دے گا، لہذا اس موقع پر کوئی شخص بھی موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ اس اہم حدیث میں قیامت کے قریب دراصل اس اہم ترین نشانی کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ یہ دریائے فرات کے اس وقت کے عروج کا زمانہ تھا جب یہ اپنی پوری شان و شوکت سے بہتا تھا۔ اس دریا کے بہاؤ کو دیکھتے ہوئے کسی بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ دریا یعنی دریائے فرات بھی کبھی خشک ہوگا، اور خشک ہونے کے بعد لوگوں کو ایک ایسی آزمائش میں ڈال دے گا جن کے دل میں مال و زر کی محبت ہوگی۔ اس آزمائش میں پڑنے والے وہ لوگ ہوں گے جو دنیاوی دولت کے پجاری ہوں گے، جبکہ ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اس آزمائش سے دور رہیں گے۔ یہ آزمائش ان دو گروہوں میں فرق کو واضح کرنے والی ہوگی۔ فرات دریا اپنے اندر ایک پوری تاریخ کو سموئے ہوئے ہے۔ فرات یعنی صاف پانی۔ اس دریا کی شروعات ترکی سے ہوتی ہوئی شام، عراق، گلف سے جا ملتا ہے۔ نہر القما جسے اسی دریا کے ایک کنارے سے نکالا گیا تھا، اسی نہر کے کنارے واقع کربلا پیش آیا، جب حضرت امام حسین رضا اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر اس دریا کا پانی بند کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دریا کے متعلق اسلامی تاریخ و روایت میں متعدد جگہ پر ذکر بیان ہوا۔ 2900 کلومیٹر لمبائی کے ساتھ دریائے فرات ترکی سے شروع ہوتا ہوا عراق و شام سے گزرتا ہے۔ دریائے دجلہ، جس کے بارے کہا جاتا ہے کہ اس دریا کے ذریعے انسان نے زراعت کی ابتدا کی تھی، ان دونوں دریاؤں کا ملاپ برشن گلف میں ایک دوسرے سے جا ملتا ہے، جسے شتول عرب کہا جاتا ہے، اور اسی دریا کو ایران و عراق کا بارڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمین کو بحر النرین کہا جاتا ہے، جس کی سرسبز رنگین ہونے کی وجہ فرات و دجلہ دریا ہے۔ اس سرزمین میں بہت سی تہذیبوں نے ترقی بھی کی، کیونکہ ایک وقت میں یہ سرزمین انسانی تہذیب کا مین مرکز تھی۔ بابل کے قدیم دارالخلافہ کی بنیاد اسی دریا کے کنارے سے رکھی گئی ہے۔ بعض روایتوں میں دریائے فرات کے پانی کو پاک و فضیلت میں بیان کیا گیا کہ اس دریا کے پانی میں جنت کا پانی شامل ہے، جو 7ویں آسمان پر موجود صدر المنتہ کی جڑوں سے نکل کر اس دریا میں شامل ہوتا ہے۔ بہرحال اس بات کو آج سائنس کے دور میں بھی ثابت کرنا مشکل ہے کہ یہ پانی 7ویں آسمان میں موجود بیری کے درخت کی جڑوں سے کیسے نکل کر اس دریا میں شامل ہو رہا ہے۔ اس بارے میں مالک کائنات ہی بہتر جانتا ہے۔ حال میں شائع ہونے والی دریائے فرات کے پانی کی مقدار کو ماپنے والے پلر کی تصویر کو سوشل میڈیا پر بہت پذیرائی ملی، جس میں دریائے فرات کا پانی خشک ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ سوشل میڈیا پر مختلف ریچ شروع ہو چکی ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس دریا سے ملنے والے تیل کو سمجھانے کے لیے سونے سے مشابہت دی گئی، اور کچھ کا خیال ہے کہ سچ میں دریا سے نکلنے والا سونے کا پہاڑ دریافت کر لیا گیا۔ جون 2022 میں اسی خبر نے اس وقت پوری دنیا میں شہرت حاصل کر لی جب کہا گیا کہ عراق میں دجلہ کے کنارے 30,000 سالہ پرانی ایک بستی دریافت ہوئی ہے۔ اس پر ریسرچ کرنے والی ماہر آثار قدیمہ کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس بستی کا دورانیہ 1275 سے لے کر 1475 تک رہا، جسے ایک آنے والے شدید زلزلے نے زمین بوس کر ڈالا۔ دنیا کا سب سے پہلا اور قدیم شہر، جسے میسوپوٹیمیا بھی کہا جاتا ہے، یہ بابل کا قدیم شہر تھا جو اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ 2 لاکھ سے زیادہ آبادی رکھنے والا یہ شہر بغداد سے 100 کلومیٹر کی دوری پر دریائے فرات کے کنارے آباد ہونے والا یہ انسانی تاریخ کا پہلا شہر تھا۔ اس شہر کا تذکرہ 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں میں بھی کیا گیا۔ دنیا میں جب پہلے قتل کا واقعہ یعنی حابیل و قابیل کا پیش آیا، اس وقت تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل عراق کے علاقوں میں ہی رہتے تھے۔
हाबील को कत्ल करने के बाद काबील अपने अहलो अयाल के साथ बाबुल के पहाड़ों में जा छुपा, जिससे इस जगह का नाम बाबुल पड़ा और बाबुल के मानी हैं जुदाई। हजरत इदरीस अलैहि इस्लाम के दौर नबुव्वत में काबील की औलादों ने बहुत फसाद बर्पा कर रखा था और काबील की औलादों ने पहाड़ से नीचे उतरकर भी फसाद बर्पा करना शुरू कर दिया। इन फसादी लोगों के साथ इस शर ने अपने साथ उन नेक लोगों को भी शामिल कर लिया जो फसादी न थे, मगर हालात की वजह से उन्हें इस गिरोह में शामिल होना पड़ा। इन सारे हालात को देखते हुए हजरत इदरीस अलैहि इस्लाम ने अल्लाह पाक से उन लोगों के बसने के लिए भी दरिया के किनारे शहर आबाद करने की दुआ की। दुआ कबूल हुई तो उन्हें बाबलियोन शहर मिस्र में दरिया किनारे आबाद करने की इजाजत मिल गई। बाबलियोन जिसका मानी हुआ अच्छी फुरकत अच्छी जुदाई। इस शहर के तबाह होने के बाद अब हाल में जब इस दरिया से वो खंडरात दिखाई दिए तो लोगों ने इसे सोने के पहाड़ से तशबीह दी, मगर इस पहाड़ और रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि ये एक अहम व अलग खोज हो सकती है जिसे माहिरीन सोने के पहाड़ से तशबीह देते हैं। दराए फ़ुरात में पानी की सतह कम होने की एक वजह बनने वाले ये डैम भी हो सकते हैं जो तुर्की और शाम ने ज्यादा तादाद में बना रखे हैं। इस दरिया पर बनने वाला पहला डैम 1970 में तुर्की ने शाम के बॉर्डर पर बनाया और इसका पानी मुकम्मल बंद करने की वजह से तुर्की और शाम का ये दरमियानी हिस्सा बिल्कुल खुश्क होने की वजह से ये कदीम शहर दरियाफ्त हो गया। क्योंकि बाबुल शहर कदीम सकाफतों का मरकज था, बाज लोगों के मुताबिक इस इलाके में खजाने मौजूद हो सकते हैं। जैसा कि दरियाफ्त होने वाली कदीम बस्तियों से खजाने के आसार नमूदार हो चुके हैं और कुर्ब जवार में बसने वाले लोग उन छोटी छोटी चट्टानों से इस खजाने को निकाला करते थे, मगर ये छोटी छोटी चट्टानें भी आने वाले जलजले की वजह से दरिया के नीचे दफन हो गईं। आज भी इन छोटी चट्टानों को ढूंढकर दरियाए फ़ुरात से खजाने को निकाला जाता है, जिसे बुनियाद बनाकर इस पेशिन गोई को साबित करने की कोशिश की जाती है, मगर हकीकत तो यह है कि अब तक दरियाए फ़ुरात से वाफिर मिकदार में कोई खजाना सोने की कसीर मिकदार नहीं निकली। और दूसरा, रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक इस दरिया को मुकम्मल खुश्क होना था, जबकि इसके अंदर अभी तक पानी मौजूद है। बतौर मुसलमान हमारा इस बात पर यकीन है कि दरिया खुश्क हो जाने के बाद तो मुमकिन है कि यह खजाना इंसानों को मिल जाए, खुद खुदा इसे जाहिर फरमा दे। अगर दरिया ने अपनी खुश्क होने की स्पीड इसी तरह जारी रखी तो मुमकिन है ये अमल 1 से 2 साल तक ही देखने को मिल जाए। इस दरिया के मुतालिक फैलने वाली खबरें मनगढ़ंत कहानियों के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक वाज़े तौर पर सोने के पहाड़ का जिक्र है या खजाने का, न कि किसी दौलत का। इसलिए उलमा कराम के मुताबिक उसका कोई मुतबादिल नहीं हो सकता, ये सोने का पहाड़ ही है जो अनकरीब जाहिर है कर ही रहेगा। उसका वक्त क्या होगा ये हर जरी का मालिक पाक परवरदिगार ही बेहतर जानता है।